اگر کوئی اجنبی صرف ایک رات میں آپ کی زندگی بدل دے، صبح آنکھ کھولے اور سب کچھ لٹ چکا ہو، تب کیا آپ اسے قسمت کہیں گے یا اپنی ایک غلطی؟ یہ کہانی آخر تک سنیں، کیونکہ انجام وہ نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے اجنبی مہمان۔ بارش کے بعد مطلع تقریباً صاف ہو چکا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے کسی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہو۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بستی کے چوراہے پر آتے جاتے لوگوں کی چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے محسن اور لطیف اپنے دفتر کے سامنے کرسیاں بچھائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ آس پاس سے ان کے دو چار دوست اور جاننے والے دکاندار بھی ان کی محفل میں شامل ہو گئے تھے۔ محسن چونکہ گفتگو کا ہنر جانتا تھا، سبھی ان کی باتیں سننے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے میں مگن تھے۔ اسی دوران ان کے قریب ہی ایک شخص آ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھنے میں کسی شہر کا باسی لگ رہا تھا۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سٹائلش سی اینک لگائے، ہاتھ میں بریف کیس لیے کھڑا، بظاہر کسی کا منتظر تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد جنوب کی سمت آہستہ آہستہ چلا گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد پھر پہلی والی جگہ پر آ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اب اپنا موبائل فون نکال کر کان کے ساتھ لگا لیا، پھر کچھ سوچنے کے انداز میں فون والا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ اس کی حرکات و سکنات دیکھ کر لطیف کی توجہ بے ساختہ اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے غیر محسوس انداز میں دیکھتے ہوئے محفل میں بھی شامل رہا۔ وہ آدمی کافی وقت وہاں کھڑا رہنے کے بعد ان کی طرف بڑھا اور سلام کے بعد بیٹھنے کی اجازت چاہی۔ لطیف نے ایک کرسی آگے بڑھاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی بولا، آپ کا بہت شکریہ، دن بھر کے سفر سے انتہائی تھکاوٹ ہو چکی ہے، مجبوراً آپ کو ڈسٹرب کیا، اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ محسن اس کی طرف متوجہ ہوا اور بلند آواز میں کہنے لگا، کوئی بات نہیں بھائی، ہم تو بس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ گپ شپ شروع ہوئی تو محفل جم گئی۔ آپ بیٹھیں، آپ کے لیے چائے منگواتے ہیں۔ چائے پی کر اپنی منزل کی طرف بڑھ جائیں۔ اجنبی کے لیے چائے کا کہنے کے بعد محسن نے وہیں سے بات شروع کی جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا۔ ہمارے بادشاہ سرکار کی کیا ہی بات ہے، میرے ذہن میں تو یہ دفتر کھولتے وقت 1000 خدشات تھے۔ حالات دیکھ کر سخت خوف زدہ تھا۔ بادشاہ سرکار کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ لطیف کا مشورہ کام آ گیا۔ میں اور لطیف سارے کام دھندے چھوڑ کر بادشاہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میں بادشاہ سرکار کے قدموں میں گر گیا۔ قدم بوسی کر کے عرض گزار ہوا کہ آپ ہی تو ہمارے لجپال مرشد ہیں، میں خیر کی بھیک ملے بغیر آپ کے در سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ سرکار نے کمال محبت و شفقت سے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا اور وجدانی کیفیت میں فرمانے لگے، پتر، فقیروں کے ڈیرے پر جو کوئی دل کی مراد لے کر آیا کبھی خالی دامن نہیں لوٹا۔ جا تو بھی عیش کرے گا، عیش۔ تیرے لیے تیرے بادشاہ سرکار کی طرف سے خاص دعا ہے، انہی کی دعائیں ہیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اجنبی مہمان بھی محسن کی گفتگو پوری محویت سے سن رہا تھا۔ محفل کے دوسرے شرکاء سے بڑھ کر واہ واہ کر رہا تھا۔ اتنے میں چائے آ گئی تو اس نے پیالی ہاتھ میں پکڑتے ہی کہا، واہ، اللہ کی شان دیکھیے، مجھے کس لجپال بادشاہ سرکار کے لنگر پر لے آیا ہے۔ میں بھی کہوں کہ اتنی دیر سے گاڑی کیوں نہیں مل رہی۔ میرے مقدر کا ستارہ جو آج چمکنا تھا، صبح گھر سے نکلا تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بادشاہ سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں، مگر دنیا کے جھنجٹ یہ ہمیشہ آڑے آ جاتے ہیں۔ سوچا تھا یہ پروجیکٹ مکمل کر کے 8-10 دن کی رخصت لے کر بادشاہ سرکار کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا اور دوبارہ کام پر جانے تک وہیں قیام کروں گا۔ اس کی بات سن کر محسن پرجوش انداز میں بولا، پیارے بھائی، یہ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے مرشد کا ارادت مند ہمارا مہمان بنا ہے۔ آپ ایسے بھی جا سکتے تھے، دیکھیے کہ کیسے آپ خود ہمارے پاس چل کر آ گئے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ 1-2 دن ہمیں میزبانی کا موقع دیں۔ لطیف سمیت سب شرکائے محفل با یک زبان پکارے،
واہ کیا ہی خوبصورت بات کی ہے محسن بھائی۔ اجنبی مہمان نے بظاہر ہچکچاتے ہوئے یہ کہہ کر ان کی دعوت قبول کر لی کہ اسے اگلے دن ہر صورت اپنے دفتر پہنچنا ہے، اس لیے ایک رات ان کے پاس رک سکتا ہے۔ سب نے اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے خوشی سے اس کی بات مان لی۔ چائے پینے کے بعد اجنبی مہمان نے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور سب کو دکھانے کے انداز میں محسن کو دیا۔ محسن نے کارڈ کے مندرجات پڑھے اور مسکرا کر کہا، واہ کیا زبردست نام ہے، معتبر۔ معتبر بھائی، آپ تو بڑے اہم عہدہ پر فائز ہیں، آپ کو دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ کسی اہم ادارہ کے نمائندہ ہوں گے۔ معتبر نے قدر عاجزی سے کہا، محسن بھائی یہ سب بادشاہ سرکار کی نگاہ التفات کا نتیجہ ہے، ورنہ مجھ ایسا ناچیز اس مقام تک کیسے پہنچ پاتا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے تفصیلات بتائیں۔ گریجویشن مکمل کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کیں، کچھ تجربہ حاصل کیا تو قدرے بہتر مواقع ملنے لگے۔ اسی دوران ملک میں موبائل کمپنیوں کی سروسز کا دور شروع ہوا تو ایک جاننے والے کے توسط سے ایک کمپنی میں مارکیٹنگ کی اچھی ملازمت مل گئی۔ اسی بندے کے حوالے سے بادشاہ سرکار کی خدمت میں پہلی بار حاضری بھی نصیب ہوئی۔ بس وہیں سے میرے نصیب کے دروازے مجھ پر کھلتے چلے گئے۔ 1 سال پہلے ایک نئی کمپنی نے شہروں کے اندر اپنی سروسز کا آغاز کیا تو تجربہ کی وجہ سے مجھے اپنے ہیڈ آفس میں پروجیکٹ انچارج کی جاب آفر کی۔ تنخواہ پہلی جاب سے تقریباً دگنی تھی، اس لیے میں نے یہ آفر قبول کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ اب کمپنی اپنی سروسز ملک بھر میں پھیلا رہی ہے، اس لیے مزید علاقوں میں سروے کرا کے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرانا اور نئی جگہوں پر موبائل ٹاورز کی منظوری دینے کی سفارشات مرتب کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ویسے تو آفس کی گاڑی اس مقصد کے لیے مجھے دی گئی ہے۔ آج ڈرائیور کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اسے میں نے دن کے وقت واپس بھیج دیا اور واپسی پر پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرنا بہتر سمجھا۔ میرا خیال تھا کہ آرام سے گاڑی ملنے پر آفس پہنچ جاؤں گا، مگر آپ ایسے محبت کرنے والے بھائیوں سے ملنا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے اتنے انتظار کے بعد بھی گاڑی نہ مل سکی۔ لطیف نے مسکراتے ہوئے کہا، معتبر بھائی ہماری ملاقات مقدر میں تھی، تب ہی یہ سارا معاملہ بھی ہوا۔ اس پر معتبر نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، مجھے آپ بھائیوں سے مل کر روحانی مسرت ہوئی ہے۔ اب خوش قسمتی سے ملاقات ہو ہی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں کروں۔ آپ کے علاقہ میں بھی اپنی کمپنی کی سروسز شروع کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس اپنی زمین ہو تو ان میں ٹاورز لگوا دیتا ہوں، آپ اسے اپنے بھائی کی طرف سے ایک ادنا سا ہدیہ سمجھ کر قبول کر لیں۔ آج جتنا کام ممکن ہے کر لیتے ہیں تاکہ 1-2 ماہ میں ضروری پیپر ورک مکمل کر کے ٹاورز لگوا دیے جائیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جس کی زمین پر ایک بار ٹاور لگ جائے اسے زندگی بھر تنکا توڑنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ محسن بولا، زمین تو ہمارے پاس ہے، اس بستی میں بھی ہے، کچھ قدرے فاصلے پر ہے، آپ کو وہ چیک کرا دیتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ معتبر انہیں ضروری معلومات فراہم کر رہا تھا کہ اتنے میں دانش گاڑی لے کر آ گیا۔ اس نے معتبر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ محسن اور لطیف بھی گاڑی میں بیٹھ گئے، سب زمینیں دیکھنے چلے گئے۔ معتبر نے سفر کے دوران انہیں بتایا کہ وہ پہلے جس کمپنی میں ملازمت کرتا رہا ابھی تک اس کا کوئی ٹاور ان کے علاقہ میں نہیں ہے۔ بستی اور اس کے مضافات میں 4 ٹاورز لگوائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے بہتر ہے کہ سب دوست ایک ٹاور کے لیے اپلائی کریں، سب کا فائدہ بھی ہوگا اور شروع میں جمع کرائی جانے والی سیکورٹی فیس کا بوجھ بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ محسن کے استفسار پر معتبر نے وضاحت کی، دراصل جب بھی کوئی آدمی اپنی زمین پر کسی کمپنی کا ٹاور لگوانے کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اسے ایک مخصوص فیس بطور سیکورٹی جمع کرانا پڑتی ہے۔ اگر کبھی کسی بھی وجہ سے کمپنی اور فرد کے درمیان معاہدہ ختم ہو تو یہ فیس زمین کے مالک کو واپس کر دی جاتی ہے۔ لطیف نے پوچھا، معتبر بھائی فیس کتنی ہے؟ معتبر نے جواب دیا، یوں تو پرانی کمپنی کی فیس 2 لاکھ روپے اور ہماری نئی کمپنی کی 1.5 لاکھ روپے ہے، مگر میں آپ کے لیے کم کرا لوں گا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ کا بھائی یہ بھی نہ کر سکے تو اس سیٹ کا کیا فائدہ، آپ 50,000 کم کر دیں۔ کوشش کریں کہ آج ان پیسوں کا انتظام ہو جائے، میں کل دفتر پہنچتے ہی فائلز تیار کر کے فیس جمع کرا دوں گا، اس طرح پروسیس جلدی مکمل کرا کے ٹاورز لگواتا ہوں۔ مجھے اپنے بھائیوں کا پورا احساس ہے
اسی لیے یہ میری دلی خواہش ہے کہ جلد از جلد آپ کی آمدن شروع ہو جائے۔ محسن بولا، کیوں نہیں بھائی، واپس گھر پہنچتے ہی پیسے اور ضروری کاغذات آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب زمینیں دیکھ کر واپس آئے تو رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ محسن سب کو اپنے گھر لے گیا۔ بیٹھک پر معتبر کی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد کاغذات اور 4 ٹاورز کی سیکورٹی فیس کی رقم معتبر کو دی گئی۔ اس نے سب کی تعریف کی کہ اس معاملہ میں اس قدر سمجھداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ سب نے معتبر کے خلوص کا ذکر کیا کہ اسی کی وجہ سے انہیں بھی یہ سب کچھ اس سرعت و مستعدی سے کرنے کی تحریک ملی۔ گپ شپ کے دوران وقت گزرنے کا کسی کو بھی احساس نہ ہوا۔ دانش نے گھڑی پر نظر ڈالی تو محفل برخاست کرنے کا کہہ کر جانے کی اجازت مانگی۔ لطیف نے اس کی تائید کی۔ یوں صبح ملنے اور معتبر کو اڈے تک چھوڑنے جانے کا کہہ کر دانش اور لطیف اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں جب لطیف کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ احسن کا نام موبائل کی سکرین پر دیکھ کر لطیف کا ماتھا ٹھنکا۔ دل سے بے ساختہ دعا نکلی، اللہ خیر کرے، احسن نے اس وقت کیوں یاد کیا ہے؟ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگا کر پوچھا، احسن بھائی خیریت؟ دوسری طرف سے درد بھری آواز آئی، لطیف بھائی، دانش بھائی کی گاڑی لے کر جلدی ہمارے گھر پہنچیں۔ دانش بھائی کو کہیں دیر نہ لگائیں، محسن بھائی جان کی طبیعت سخت خراب ہے۔ لطیف نے وقت ضائع کیے بغیر دانش کو کال کی اور اس کے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے پہنچنے تک دانش گاڑی گلی میں لا چکا تھا۔ دونوں محسن کے گھر گئے تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ سب گھر والے چیخو پکار کر رہے تھے۔ محسن کو جیسے تیسے گاڑی میں بٹھا کر تینوں تیزی سے شہر کے بڑے اسپتال لے گئے۔ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے چیک کر کے ٹیسٹ کا کہا، ساتھ ہی ابتدائی طبی امداد شروع کرا دی۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے پر پتہ چلا کہ محسن کو بے ہوش کرنے والی دوا سونگھائی گئی ہے۔ دوا کم ہونے اور مریض کو جلدی ہسپتال پہنچانے کی وجہ سے محسن کی جان بچائی جا سکی۔ احسن نے دانش اور لطیف کو بتایا کہ جب وہ گھر چلے گئے تو محسن بھائی اور مہمان ہی بیٹھک پر رہ گئے۔ رات کو احسن بجلی جانے پر چارجنگ والا پنکھا بیٹھک پر لے کر گیا کہ مہمان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ جب وہ گھر والی سائڈ سے بیٹھک میں داخل ہوا تو ٹارچ کی روشنی میں اسے لگا کہ گیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ اس نے پنکھا رکھ کر چارپائیوں پر ٹارچ لگائی تو مہمان کی چارپائی خالی دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا شک گزرا۔ اس نے بھائی کو جھنجھوڑ کر جگانا چاہا تو بھائی بھی حس و حرکت پڑا تھا۔ تب اس نے گھر والوں سے پہلے فوراً لطیف کو کال کی، پھر گھر میں دوڑ کر گیا۔ محسن کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس سے معتبر کا وزٹنگ کارڈ لے کر اس پر دیے گئے رابطہ نمبروں پر کالز کی گئیں۔ تمام نمبر بند ہی ملے۔ دانش اور لطیف کارڈ پر درج دفتر کے پتہ پر گئے اور معتبر کے متعلق پوچھا۔ دفتر میں کوئی اس نام سے واقف ہی نہیں تھا۔ مکمل مایوسی کے بعد دونوں صدمہ سے نڈھال واپس محسن کے پاس ہسپتال آ گئے۔ محسن نے ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ان کی چہروں پر لکھی تحریر پڑھنے میں اسے ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان کی آنکھوں پر عقیدت کی پٹی باندھ کر دن دہاڑے لوٹ لیا گیا تھا۔ انہوں نے خود کو لوٹنے میں لٹیرے کا پورا ساتھ دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عقیدت اگر عقل کے بغیر ہو تو فریب بن جاتی ہے۔ ہر خوش گفتار اور نیک نظر آنے والا انسان قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ دین ہمیں یقین کے ساتھ ساتھ سوچنے، سوال کرنے اور احتیاط کا بھی حکم دیتا ہے۔ جو شخص جلد فائدے کے خواب دکھائے اور تحقیق سے روکے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ سچی عقیدت وہی ہے جو انسان کو باشعور بنائے، نہ کہ اندھا۔ محترم ناظرین، چینل دل کہانی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل میں اتر جائیں، جذبات جگا دیں
اور دیر تک یاد آتی رہیں۔ یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے، ابھی سبسکرائب کریں اور ہر روز سنیں وہ کہانیاں جو دل میں نقش ہو جائیں۔